ہمارے یہاں پالیٹکس کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ بھائی ہوتا کم ہے دکھاتے زیادہ ہیں، تو آپ اگر کرتی زیادہ ہیں تو کھاتی نہیں ہے، یہ تو کھلا تضاد ہے. اچھا، دکھانے کے لیے پرفیکٹ ایک میڈیا مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس پوسٹ خالی ہے، میڈیا مینیجر میرے پاس سچ نہیں ہے. یعنی یہ بھی ہم آپ کو ایک ناظرین کو کہتے ہیں کہ جی ایک سوشل میڈیا مینیجر کی جو ہے وہ ضرورت ہے یہ میڈم سومیا عطا کو، جو کہ بہت کام کرتی ہیں لیکن نظر کھ نہیں آتا. لیکن اگر آپ لیا سے ایویلیویشن کروائیں، آپ اپنے اداروں سے ہی ایویلیویشن کروائیں تو صحیح. لیا تو نکل آؤ، لاہور آؤ. لیا میں کیا ہے، آپ خبر تو لاہور چلتی ہے نا. انشاءاللہ ابھی لاہور میں بھی چلے گی. آپ میرے بھائی سوشل میڈیا سٹار آپ بھی رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ہم لوگ، لیکن میں ایم پی نہیں بن سکا، آپ بن گئی. یو کین بی، آپ بھی بن سکتے ہیں. اچھا، یہ میں ناظرین کو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارا جو سوشل میڈیا کا سفر تھا یہ 2012 سے شروع ہوا، جو پی ایم ایل این کے حوالے سے جو میڈم کا تعلق ہے جس ٹیم سے رہا ہے، تو اس وقت کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا کو نہیں جانتا تھا، اور خاص طور پر ٹویٹر کو. اور آج بھی ٹویٹر کی کو فالو کرنے والے بڑے کم ہیں، لیکن اس وقت 2012-13 میں تو یار بالکل کم تھے لوگ، اویئرنیس نہیں تھی. تب آپ نے اسٹرگل کی، اس میں اپنے آپ کی پہچان بنائی، اور خاص طور پر ایک رورل بیک گراؤنڈ سے آپ نے اپنے پہچان بنائی. یہ ایک سوشل میڈیا کا کمال ہے. اچھا، اس وقت رورل ایریا میں اپنے نام سمیہ عطا شہانی کے نام سے کبھی نہیں لکھتی تھی. یہ کیا بات ہے؟ میرے ڈفرینٹ اچھا لوگوں کو. اچھا، پھر میں نے کچھ عرصہ شہانی لکھنا شروع کیا تو لوگ پوچھتے تھے یہ جو شہانی صاحب ہیں یہ بکھر سے ہیں کہ سندھ سے ہیں. اچھا، پھر میں نے پہلے تو نہیں شو کیا کہ میں بکھر سے ہوں یا سندھ سے ہوں یا بلوچستان سے. اچھا، اپنی آئیڈینٹی لکائی رکھی. پتہ ہے کیا، ہمارا جو رورل ایریا ہے نا، وہاں اگر کوئی خواتین کوئی کام کر رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہیں، اس کو لوگ بڑا اچھا بڑا یہی سوال ہے، یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. لیکن میں نے اس میں سے کہتے ہیں کہ نا، میں نے اس تاریکی میں سے تھوڑی سی سمجھ لیں کرن تو ڈالی کہ دیکھیں اچھی فیملیز کے اچھے لوگ اپنی پڑھی لکھی پریزنٹیشن کے لیے باہر آئیں گے تو ہم لوگ اپنے رائٹس بھی لے پائیں گے، اور جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہم جب ایک پہلے تو یہ ٹھیک ہے چلیں کہ آپ نے آئیڈینٹی کو ڈفرینٹ رکھا، بعد میں پھر لوگوں کو پتہ چلا، لیکن یہ خواتین کے لیے اس پلیٹ فارم پہ بھی آنا کتنا مشکل ہے. یہ یعنی فزیکل پالیٹکس میں بھی مشکل ہے اور سوشل میڈیا بھی مشکل ہے. اکاؤنٹس ہیں خواتین اپنے شوہروں کے نام سے، اپنے بچوں کے نام سے، اپنے باپ کے نام سے اپنے فیس بک اکاؤنٹس چلاتی ہیں، اور تقریباً میرے ساتھ وہ ساری اٹیچ ہیں، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ بخش ہے اس کے پیچھے کون بیٹھی ہے. اللہ رکھا ہے، اللہ رکھی ہے. تو یقین کریں کہ بہت ساری ہماری جو رورل ایریاز کی خواتین ہیں وہ مجھے میرے کام کو اتنا پسند کرتی ہیں. جب میں کسی گیدرنگ میں جاتی ہوں، ان کی اٹیچمنٹ، ان کی فیلنگ، ان کا پیار دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں ان خواتین کی زبان ہوں جو اپنی زبان خود نہیں بول سکتی، اپنے نام سے نہیں بول سکتی. اور میرے لیے یہ بڑا اس میں بھی ایک بے بسی تو ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں بے بسی بھی تو یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں، ٹھیک ہے، فیڈرل میں بھی ہیں، آپ پنجاب میں بھی ہیں، کیا ابھی بھی آپ ایسا قانون نہیں بنا سکے کہ جس سے ایک عام آدمی جو اپنی کنٹینٹ کریٹ کرتا ہے یا اپنے نام سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے، اس کو آج بھی اتنا ہی مسئلہ ہے جتنا کہ آپ کو 2012 میں تھا؟ آپ نے 2012 میں ہمت نہیں کی تو لوگ آج بھی ہمت نہیں کرتے. میں نے تو تقریباً 2017-18 میں جا کے ہمت کی اپنے نام سے لکھنے کی ہمت. میں نے 2017 میں یا 2015 میں فیس بک سے سٹارٹ کی، پھر سومیا امجد کے نام سے میں نے لکھنا شروع کیا. سومیا تا والا اکاؤنٹ میرا ختم ہوا، لیکن اپنے نام سے الحمدللہ فیس بک پہ میرا ایک آئی ڈی جو تھا وہ اس میں میری اپنی کلاس فیلوز لوگ اٹیچ تھے، وہ گروپ میرا اچھا رہا فیس بک والا. لیکن ٹویٹر پہ میں نے، لیکن اب گورنمنٹ میں آ گئے تو اب تو کچھ کرے نا، اب بھی نہیں کر رہے. بات سنیں، اب میں یونیورسٹیز میں جاتی ہوں، میری بچیاں چاہے وہ نقاب میں ہیں، میرے لیا کی بچیاں، چاہے ڈی جی خان کی بچیاں ہوں، توسا کی بچیاں ہوں، جنہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اب وہ نقاب میں کم از کم میرے ساتھ آ کے کھڑی ہوتی ہیں اور اپنی پہچان شو کر رہی ہوتی ہیں. آپ لیا یونیورسٹی کا ایونٹ دیکھیں، میڈم مریم کے ساتھ کتنی بچیاں نقاب میں کھڑی ہیں، ویل کوالیفائڈ، اور وہ اپنی اٹیچمنٹ، اپنا جذبہ، اپنا پیار میڈم مریم کو شو کر رہی ہیں. اگر آج کو فیک پیج بناتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا کریں گے؟ بھائی میرا آپ سے سمپل سوال ہے، کیا ہوگا؟ میں ایف آئی اے کے تھرو، میں تو آرام سے اس کے اوپر ڈال. ایف آئی اے کے تھرو تو انصاف ملا ہے کسی کو؟ مجھے بتائیں، کوئی ذرا کوئی ہوا ہو تو پھر. انصاف ملے گا، انشاءاللہ انصاف ملے گا. دیکھیں ہر چیز کو تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم صحافیوں کو تو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں کہ یہ پیکا لگ جائے گا، تنوں پیکا لگ جائے گا، وہ پیکا لگا بھی دیتے ہیں. تو پھر اب یہ اب دیکھیں عام پبلک کی سیفٹی تو ہے نا، اب اس پہ تو کرے نا کچھ.
دیکھیں سیفٹی کے لیے جو یہ پیکا ایکٹ ہے بڑا زبردست ہے. دیکھیں اگر آپ مدثر سمیہ کے نام سے اکاؤنٹ بنائے گا پتہ تو چل جائے گا, تو اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے, جلدی ہونی چاہیے. جیسے یہ ٹائم لیتے ہیں جی, کورٹ ہیئرنگز ہیں, بعض خواتین کو ہرڈلز سامنا کرنا پڑتی ہیں. وہ ہیئرنگ میں پھر آپ کو بھی تو جانا پڑتا ہے, خالی وہ ملزم تو نہیں جائے گا نا, آپ بھی جائیں گے جی. اور اس کے لیے چکر در چکر کا جو ہے اس کا اگر اس میں وقفہ کم ہو جائے تو زیادہ امپرومنٹ آ سکتی ہے نا. کوئی ایسی لیجسلیشن کی جائے کہ اگر یہ آن لائن مسئلہ ہے تو اس کی لیجسلیشن بھی آن لائن اس کا سولوشن کیا جائے نا. اب بجائے اس کے کہ عدالت میں تو کوئی بچی جانے سے رہی, وہ دھکے کھانے سے رہی, وہاں پہ وکیل کریں گے, پھر وہی سارا بچیاں نہیں آتی. اور میں کہتی ہوں بہت ساری بچیاں ان کرمنل مائنڈیڈ لوگوں کا شکار بنتی ہیں. مجھے ایک کیس توسا سے رپورٹ ہوا تھا اور ایک کیس مجھے رپورٹ ہوا تھا لیا سے. لیا سے ایک لڑکی ہیں کلب صغرا صاحبہ, انہوں نے اپنے, بلکہ وہ تو پوڈ کاسٹ بھی کرتی ہیں, انہوں نے اپنے حق کے لیے بڑی آواز اٹھائی اور بات کرتی رہی. لیکن مجھے ان کا کیس سمجھ نہیں آیا کیونکہ دونوں طرف سے میڈیا پرسنز انوالو تھے, تو یا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ گروپس کی لڑائی تھی یا کیا تھا. لیکن ان کا کافی ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا اور FIA اور اس میں کافی لوگ انوالو تھے, لیکن ابھی تک وہ کلیریفائی نہیں ہوا. اور میرا خیال ہے 1 سال سے وہ چیز لیا میں چل رہی ہے. تو میڈم کو کہیں نا کہ ایسی کوئی نہ کوئی لیجسلیشن کریں, یا فیڈرل لیول پہ کریں, پنجاب لیول پہ کریں, کہیں کمپلینٹ جو ہے وہ ایسی ہو جو آئیڈینٹی لیس ہو, تاکہ یہ چیزیں ایسے ہائی لائٹ ہو. CCD کی جو CCD بڑا زبردست کام کر رہی ہے. کی بات ہوگی, CCD پہ بات ہوگی, ابھی ورچوئل پہ بات ہو رہی, CCD پہ بات کریں گے. لیکن کوئی ایسی کوئی, چلے ہم ہی بارے میں کہہ دوں گی. دیکھیں جو ہمارا پاکستان ہے اوور لیجسلیٹو کنٹری ہے, لیکن ابھی بھی لیجسلیشن کی ضرورت ہے, امپلیمنٹیشن کی کمی ہے نا, ابھی تو یہ ہے نا, امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ اس کے لیے مزید کچھ ہونے کی ضرورت ہے. چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی جب پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوں گے تو آپ نے میڈم سے یہ بات کی ہوگی کہ جو ہے کہ یہ جو اس کے حوالے سے نا وہ کریں, کیونکہ آپ بھی اس کا حصہ رہیں. اچھا چلیں, سوشل میڈیا پہ تو آپ آ گئی تھی, ٹویٹر پہ آ گئی تھی, پھر میڈم سے آپ کی کیسی ملاقات ہوئی؟ میں نا میڈم کی دیکھتی ہوتی تھی ٹویٹس, میڈم مریم نواز صاحبہ کی, کہ وہ ہیئرنگ کے لیے جا رہی ہیں. وہ آپ بھی دیکھتے ہیں, آپ نے ہمت نہیں کی. میں نے میڈم کا دیکھا کہ میڈم نے 1 دن پہلے لگائی ہے اگر ٹویٹ کہ میں اسلام آباد ہیئرنگ کے لیے جا رہی ہوں, تو سمیہ چائے لیا تھی لاہور, سمیہ نے دوڑ لگائی, میڈم کے پیچھے پہنچ گئی ٹو شو مائی سولیڈیرٹی ٹوورڈ مائی لیڈر. مجھے ہمیشہ سے بی بی مریم صاحبہ بہت پسند تھیں اور مجھے انسپائر کیا, کیونکہ آپ دیکھیں ایک رورل ایریا سے خاتون اٹھتی ہے, اس کو یہ پاور بڑی اٹریکٹ کرتی ہے کہ بیٹی ہو کے ایک پاورفل, مطلب جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا دور تھا اس میں اپنی پاور شو کرنا. میاں شہباز صاحب اور میاں نواز صاحب, آپ نے کتنی پیشیں بکتی؟ تقریباً ساری, میرا خیال ہے میں نے کوئی نہیں مس کی ہوں گی. آپ نے تو پھر تیار کر لیا نا. اچھا یہ بھی ویسے ہے, بی بی مریم یہ بھی ہے کہ پیشیاں آپ میں ساتھ رہیں تو پھر آپ کو بھی یاد رکھتے ہیں لوگ. دیکھیں بی بی مریم صاحبہ کی ہیئرنگس تھیں, میاں شہباز صاحب کی ہیئرنگس تھیں, اور میری فیلنگز ایسی ہی ہوتی تھیں جیسے ایک سگی بہن کے لیے فیلنگز ہوتی ہیں, اور مجھے ان کا دکھ ایسے محسوس ہو رہا ہوتا تھا کہ جیسے میری وہ سگی بہن ہے. کیونکہ ایک نواز شریف صاحب ہمارے قائد, ہمارے لیڈر, ہمارے لیے اسپرچول فادر تھے, اور ان کی بیٹی ہمارے لیے سگی بہنوں سے بھی بڑھ کر تھی. ٹھیک ہے, اور پیشی کے دوران پھر آپ کی گفتگو ہو گئی ہوتی تھی, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیسی ہیں, اتنی ایک انٹریکشن ہوتی تھی. لیکن بی بی مریم صاحبہ ماشاءاللہ ان کی حافظہ بہت ہے, ویسے ہم نے آئیڈیا لگایا ہے, بہت اور انہوں نے مجھے یاد رکھا. اور جب میرا انٹرویو ہوا تھا, میڈم مریم صاحبہ نے مجھے ریکگنائز کیا. 500 لوگوں کے انٹرویو کے دوران میڈم مریم صاحبہ نے مجھے پہچانا. میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا لمحہ تھا.